اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ہم نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، آیت 272 اور 273۔ ترجمہ ضیاء القرآن ہے۔ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حال کا یعنی معنی دیتا ہے کہ نہیں ہے، وہی ترجمہ یہاں پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے آپ کے ذمے، علیکا آپ کے اوپر، آپ کے ذمے، ہداہم ان کو سیدھی راہ چلانا، ان کو ہدایت دینا، ان سب کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولیکن اللہ، اور ہاں اللہ سیدھی راہ چلاتا ہے، یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منصب نہیں اللہ نے ان کو عطا کر کے بھیجا، ان کو ہدایت کی باتیں بتانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہدایت کسی کے ذمے تھوپنے کے لیے نہیں کہ آپ بس لازمی ہدایت قبول کر لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عہدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات بیان ہوئی۔ آگے چلیے، اور جو کچھ تم خرچ کرو، وما تنفقوا، جو کچھ تم خرچ کرو، کیا خرچ کرو گے؟ اپنے مال سے، تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، تم سمجھ رہے ہو کسی اور کا فائدہ ہے، تم نے کسی کو دیا ہے، بڑا احسان کیا تم نے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی جان کا فائدہ ہے، کسی اور کو تو بعد میں ہوگا، تمہیں پہلے فائدہ ہوگا اگر تم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو، ٹھیک ہے، ہمارا سارا مقصد، ہمارا سارا محور، ہمارا تو سب کچھ جو ہے نا دنیا ہی ہے نا، ہم چاہتے ہیں بس جلدی والی ہمیں مل جائے، یعنی دنیا ہی مل جائے، ٹھیک ہے، سب ہماری واہ واہی کریں، تو آخرت پیش نظر ہو تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وما تنفقوا الا ابتغاء، اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی، وما یہ ما نافیہ ہے اس لیے نہیں کا ترجمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ حرف استثناء ہے، سوائے اس لیے آیا، سوائے یا مگر اللہ کی رضا طلبی کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو یہ ما آیا ہے یہ موصولہ ہے، تو یہاں پر جتنا ترجمہ جو ہے نا، جو کچھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی جتنا کچھ یا جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، ٹھیک ہے، خیری یوفا، پورا، ٹھیک ہے، اسے وفا کو بھی کہتے ہیں نا، پورا کر دیا، وعدہ وفا کر دیا، تو پورا تم کو وہ یعنی اس کو دے دیا جائے گا، تمہارا کچھ رکھا نہیں جائے گا، پورا تمہیں ادا کر دیا جائے گا تمہیں، ٹھیک ہے، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ تم نے اپنا مال، اپنی پیاری جو ہے نعمتیں تم نے اللہ کی راہ میں دیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور وہ سب ضائع ہو گئیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں خیرات ہے کیونکہ بات ہی خیرات کی ہو رہی ہے، ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ہم بعد میں جب ہم اس کی وضاحت پڑھیں گے تو بات کریں گے۔ دربن کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، مثال بھی ہوتی ہے، اور چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے۔ دربن چلنے پھرنے کی، زمین میں ان کو یعنی زمین پہ سفر کرنے کی، روزگار کے لیے دوڑ بھاگ کرنے کی ان کو فرصت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، زمین میں خیال کرتا ہے انہیں ناواقف، یہاں جاہل کا ترجمہ ناواقف کیا ہے، یحسبہم یعنی جو لوگ یعنی کم سمجھ ہیں تو وہ لوگ گمان کرتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یہاں پہ خیال کیا ہے، خیال کرتا ہے انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں، اغنیاء ہیں، یہ یعنی ان کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تو جو لوگ ناسمجھ ہیں وہ توجہ ہی نہیں دیتے، ان کا چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، بلکہ ان کو اغنیا سمجھتے ہیں۔ کس وجہ سے سمجھتے ہیں؟ بوجہ اس کے کہ سوال نہ کرنے کے، من التعفف، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، کسی سے گڑ گڑاتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نام پہ 2 روپیہ ہے، میں بھوکا ہوں باجی، ایسے نہیں کرتے وہ، ٹھیک ہے۔ تو تعرفہم بسیماہم، ٹھیک ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یعنی خاص کیا ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بھی ہے۔ خیر بہرحال آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، ٹھیک ہے، بسیماہم، ہم یعنی وہ سب ایسے ہیں، آپ ان سب کو پہچان سکتے ہیں، آرام سے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ان کی شکل ہی دیکھ کے، ان کی صورت دیکھ کے پہچان لیں گے۔ یہ مانگتے نہیں ہیں، یہ نہیں مانگا کرتے، تو یہ مانگتے لا یسألون، یہ سوال نہیں کرتے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سوالات نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں وہ، ٹھیک ہے، لوگوں سے، الناس، لوگوں سے وہ مانگتے نہیں، الحافہ کہ الحاح زاری کریں کہ میں بھوکا ہوں اور میں یہ ہوں، اور دیکھو میں اللہ کا دین پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے کچھ چندہ دے دو، ٹھیک ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، باجی مجھے روٹی دے دو، بھائی مجھے جو ہے کچھ پیسے دے دو، وہ الحافہ وہ نہیں کرتے، الحاح زاری وہ نہیں کرتے، لپٹ لپٹ کے لوگوں سے مانگیں، دامن پکڑ لیں کہ بھیا ہمیں دے دو، ٹھیک ہے، وہ یہ سب نہیں کرتے۔ تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے وہ یعنی بے نیاز ہوتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں، وہ تو صرف اپنے مولا سے، مالک سے لو لگائے رہتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس اب کی ایجاد ہے، پہلے مدارس نہیں تھے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے اصحاب صفہ پہ بیٹھنے والے سب یہ مدرسے ہی میں بیٹھے تھے۔ آج کی طرح وہ مدرسوں کی بلڈنگ نہیں تھی، لیکن مدرسہ بہرحال تھا، اصحاب صفہ کا چبوترا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ یہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ پتہ ہے سب کو، وہ دین سیکھنے بیٹھے تھے کہ جب وحی الہی کا نزول ہوتا تھا تو وہ سیکھ لیتے تھے، وہ یاد کر لیتے تھے قرآن کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کرتے تھے تو وہ اس کو سن کر یاد کر لیتے تھے، اور پھر آگے دین انہوں نے پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ جا کے دنیا نہیں کماتے تھے، ٹھیلے نہیں لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقف کر لیا تھا، تو ان کو اس بات کی فرصت نہیں ملتی تھی کہ جا کر وہ مال کمائیں اپنے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دینے کے لیے۔ اچھا، وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو، یہ بھی ما جو ہے وہ ہے موصولہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تعالیٰ مطلب جانتے ہیں، بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ، تو اسے خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے، بہی علیم، اس چیز کو اللہ جانتا ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں، یہ بہی کا تعلق اس سے ہے، خرچ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، خوب اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ یہ خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں دینے کا چیپٹر کتنا لمبا، کافی دیر سے یہی سبق چل رہا ہے، کتنی آیات گزر گئیں جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دینا، اس کی فضیلت، کس کو دینا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہا ہے۔ تو اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیان کوئی بے مقصد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، نہیں ہوتا اور کبھی بھی نہیں ہوتا، ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے تاکہ بندے اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پر یقین رکھیں، اس پر ایمان لائیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ لیس علیک ھداھم، اس کی یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اس کی تفسیر یا اس کی شان نزول میں یہ بات ہے کہ مشرکین جو تھے اس کے لیے، ان کے لیے صدقہ، امام ابو عبد الرحمن، امام نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑا سا عطیہ بھی دیں، یعنی ان کے اوپر تھوڑا سا خرچ کرنا بھی وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر تھوڑا سا خرچ کرنے کی اجازت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں
بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تو وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا تو اسی مدت میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی جو تھیں وہ ایمان نہیں لائی تھیں، تو آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی، تو ہجرت سے پہلے ہی، تو وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ تو پھر جب یہ صلح حدیبیہ کی مدت میں ان کی والدہ جب آئیں، یعنی مشرکہ تھیں، آئیں ان کے پاس، تو پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ کچھ صلہ رحمی کروں؟ مفہوم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسلام بہت زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسلام مشرکوں پر بھی خرچ کرنے کو باعث ثواب قرار دیتا ہے، بشرطے کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہوں۔ جو حربی ہے، جو جنگ کر رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم اس پر کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے۔ جو حالت جنگ میں نہیں ہے، حربی نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچاتا، بے ضرر ہے، ان کافروں پر بھی خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہر ترجگر یعنی جس کے اندر کھانے پینے کی خواہش ہے اس کے ساتھ یعنی صدقہ کرنا باعث ثواب ہے۔ جانوروں پر بھی کھلانا پلانا ان کو ثواب ہے، یعنی کسی بھی جاندار کو آپ جو کھلائیں گے پلائیں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے۔ یہ بھی حدیث شریف بخاری شریف میں آپ کو ملے گی۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ کفار پر صرف نفل صدقہ جائز ہے، فرض زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ فرض زکوٰۃ دینے کے بارے میں کفار کے لیے امت کا اجماع ہے کہ وہ ہم کافروں کو کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں وہ بھی کفار کو نہیں دے سکتے، وہ بھی واجب ہے۔ انصار کے کچھ رشتہ دار ایسے بھی تھے، کئی رشتہ دار کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انصار ان کی امداد کرنا چاہتے تھے، لیکن اس خیال سے نہیں کرتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان فقراء کو ہی اپنے صدقات دیا کریں۔ تو اس آیت کریمہ سے حکم ملا کہ نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھتے رہنا آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ یہ اسلام اور اسلامی حسن کے خلاف ہے، اس کی موافقت نہیں کرتا۔ اسلام تو ایک بہت ہی خوبصورت دین ہے، یہ تو ہر ایک کی خیر خواہی کرتا ہے۔ الدین النصیحہ، یہ تو نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہے۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے ماننے والے کسی کو ایسے لاچاری کی حالت میں دیکھ کر اور وہ تماشا دیکھتے رہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے حکم ملا نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھتے رہنا آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمان غیر مسلموں کو بھی صدقات دینے لگے۔ یاد رہے کہ جو قیدی ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی مسلمان اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی احسان کرتے تھے، ان کو کپڑے پہناتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ آپ اٹھا کر پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی اسباق ملیں گے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ دین کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، تو دو چیزوں کو وہ گڈ مڈ کر دیتے ہیں، دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ اس کی بات بعد میں ہم کریں گے۔ پہلی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر غیر مسلم فقراء کو بھی اپنے خیرات و صدقات دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں یہاں پر بتایا گیا، یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ صدقات کے صحیح مستحق جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں اور انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی معاش کا بھی فکر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایسے صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد تھی،
ان میں مہاجرین بھی کثرت سے تھے، جن کے پاس نہ تو مال تھا، نہ ہی ان کا گھر تھا، کوئی سر چھپانے کی ان کے پاس جگہ تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور جس کام کے لیے ان کو حکم دیا جاتا تھا تو اس کی وہ تعمیل کرتے تھے۔ کبھی وہ یعنی جنگوں میں جایا کرتے تھے، جس میں یعنی وہ جس کو سریہ کہتے ہیں، سرایا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے، تو سرایا میں اگر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو وہ بے تعمل وہاں حاضر ہو جاتے، اور جب ان کی فراغت ہوتی تو قرآن مجید کو یاد کرتے اور سنت یعنی حدیث شریف کو یاد کرتے، حفظ کرتے، اور ان کے رہائش کے لیے وہی اصحاب صفہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جگہ تھی، وہیں پر وہ آرام بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خدمت کرتے تھے، لکڑیاں چن کر لانا، پانی بھرنا اور ارد گرد کی صفائی ستھرائی وغیرہ کرنا، یہ سارے کام بھی ان کے ذمے تھے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ فقر، تنگ دستی یعنی غریبی تھی، مال نہیں تھا، اس کے باوجود عزت نفس کا اتنا زیادہ ان کو یعنی احترام اور خیال تھا، اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانا تو جانتے ہی نہیں تھے، کہ جیسے گزرتی خاموشی اور صبر سے گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو یعنی اس طرف توجہ دلائی، ان کی توجہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے مبذول کرائی، لیکن یہ حکم انہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اب بھی جو حضرات اس طرح کے یعنی حالات رکھتے ہیں ہمارے خاندان میں، ہمارے مطلب رشتہ دار احباب میں، ان کے لیے یہ بات ہے، لیکن یہ خصوصی شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی توجہ اس طرف ان کو جو ہے مبذول کروائی کہ بھائی آپ دیکھو ادھر بھی ان کی بھی ذرا خدمت کرو۔ یہ حضرات دین کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور کسب معاش کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو ان کو بھی اپنے مال سے ان پر بھی صدقہ کرو، ان کے بھی کھانے پینے کا خیال رکھو، اس کا تمہیں پورا اجر ملے گا، تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اور اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے، بھیک مانگنا پسند نہیں کرتا کہ وہ بھیک مانگی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس گروہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہے تھے وہ لوگ کہ اپنی معاش پیدا کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے جو رضاکار تھے، ان رضاکاروں کا ایک مستقل پورا گروہ تھا، جو آپ اگر حدیث شریف پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو اصحاب صفہ کے نام سے یعنی پہچانا جاتا ہے، اسی نام سے یہ مشہور ہیں، اور یہ تقریباً 300-400 لوگ تھے، مطلب اچھے خاصے لوگ تھے جو اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے۔ ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے، جس مہم پہ بھیجا جاتا تھا چلے جاتے تھے۔ اور مدینہ شریف میں بھی جب یہ لوگ ہوتے تھے تو جب باہر کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور مدینہ شریف میں جب یہ لوگ ہوتے تھے تو اس وقت بھی یہ مدینہ ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے تھے اور دوسرے بندگان الہ کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ تو یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو ان کی طرف توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے، بہترین۔ مالک الملک نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور مومنو تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ تمہیں کو ہے۔ کس کو؟ تمہیں کو ہے نا۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھا کام کرے گا تو وہ اس نے کس کے لیے کیا؟ وہ اپنی ہی جان کے لیے کر رہا ہے۔ کس کو فائدہ ملے گا؟ کس کی قبر میں آرام اور راحت اس کو حاصل ہوگی؟ اس کو اپنی قبر میں۔ اس کے علاوہ حشر کے دن کون عرش کے سائے میں ہوگا؟ وہ خود ہوگا۔ جنت کے مزے کون کرے گا؟ وہ خود کرے گا۔ جہنم سے کون بچایا جائے گا؟ وہ خود بچایا جائے گا۔ دنیا میں بلائیں کس کی دور ہوں گی؟ اس کی دور ہوں گی۔ من عمل صالحا فلنفسه، تو جس نے بھلا کیا اس نے اپنے لیے بھلا کیا، دوسرے کا تو بعد میں بھلا ہوگا، اس کا اپنا پہلے ہے۔ اب یہاں جو مزید آگے بات فرمائی گئی وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ،
اور تم جو خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ مومن کا کوئی کام اللہ کی رضا کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مومن کا ہر کام، یہ تو ظاہر ہے کہ مخاطب صحابہ ہیں نا، تو صحابہ کا تو کوئی کام اللہ کی رضا کے علاوہ ہوتا ہی نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا رخ، اس کا چہرہ، اس کی رضا طلبی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ تو یعنی تم جو کچھ بھی کرتے ہو کس لیے کرتے ہو؟ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو مومن اس وقت کے تھے یا جو آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ بھی کس لیے کام کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے۔ اپنا مال یوں تو نہیں بانٹتے کہ کوئی اتنا کہہ دے کہ ارے فلاں بڑا سخی ہے، اس سے کیا مل جائے گا آپ کو؟ ایک صرف دل کی جھوٹی خوشی، خواہ مخواہ کی۔ اصل تو بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ جب وہ راضی ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے۔ تو جو کچھ خرچ کرو خاموشی سے کرو، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا خاموشی سے خرچ کرنا کیا بات ہے بھائی۔ اور یہ مومن کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، جس کا آخرت پر یقین، ایمان اتنا پختہ ہو کہ ہاں جو میرے رب نے فرمایا ہے وہ حق ہے، وہی کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ڈھلمل یقین والے ہیں وہ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ان کے تو شیطان نے ان کے نگاہوں میں ان کے کام جو الٹے پلٹے جو بھی کرتے ہیں، دنیا داری کے لیے بھی کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، وہ تو اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں، یار میں نے تو بس بہت کارنامہ انجام دے دیا۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک یا دو کھجور یا ایک دو لقمے کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، جا کر در پر سوال کرتا ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لا یسألون الناس الحافا۔ ہمارے یہاں پیشہ ور گداگروں کی بہت بھرمار ہے، وہ ہر وقت ہر ایک سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نظام تو ہے نہیں، کوئی قانون تو ہے نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں، بس ایک ایسی چل رہی ہے زندگی، چل رہی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی حاکم وقت بھی ہے، تو کوئی بھی نظام نہیں ہے، بس ایسی زندگی ایک بس بے ڈھب طریقے سے چلے جا رہی ہے۔ قوانین تو بک جاتے ہیں، اصول توڑ دیے جاتے ہیں، نظام درہم برہم ہے، تو اس لیے تو ان کو نہیں دینا ہے۔ ان کو اگر آپ نے دینا بھی ہے تو بس 5-10 روپے سے زیادہ مت دیجیے، بلکہ ان سے تو معذرت کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی تو پروموشن ہو رہی ہے اس طرح سے کہ مانگنے والے آپ دیکھیں دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ کرنا دھرنا کچھ ہے نہیں، اچھے خاصے اچھے بھلے لوگ، اور باقاعدہ سنا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور وہ بھکاری بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہم نے تو ایک دو کو خود بھی دعا کروا رہے تھے کہ دعا کریں، ان کا اچھا خاصا جوان بچہ کوئی لے گیا تھا، اور پتہ چلا ایک ایسی جگہ سے ٹھٹا وغیرہ سے کہیں سے ملا، اس کو گنجا کر کے اس کے چہرے پہ خراشیں ڈال کر اس کو بھکاری بنا کر بٹھا دیا تھا۔ یہ تو بس یہ کہ دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، دستگیری اس نے فرمائی کہ وہ مل گیا، اس کا ہوش و حواس بھی اس کا کھو دیا تھا۔ تو اس طرح بھکاری بنا کر منگواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ بڑے لوگ کہیں پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پیسے سے، لوگ یہ سمجھ کے کہ یہ معذور ہے، یہ کمزور ہے، یہ اس کا پاؤں ٹوٹا ہے، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے، اس کی امداد کر دو، لیکن اس کی امداد تو کوئی اور کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو دن بھر بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہوئے، بھوک پیاس کے عالم میں ایسے لاغر، یہ تو مطلب ان کے خلاف تو ایک باقاعدہ کیس ہونا چاہیے عدالت میں، ان کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کوئی ظاہر اصول ہے ہی نہیں، کرے گا کون؟ سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں، یا شیخ اپنی دیکھ والی بات ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کا طریقہ کار بہرحال نہیں ہے، اسلام کا طریقہ کار وہی ہے جو قرآن و سنت میں مذکور ہے، جو درج ہے۔ اب بات کرتے ہیں احسروا فی سبیل اللہ۔ احسار اصل میں لغت میں یہ ہے کہ آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، مثلا جیسے کوئی بیماری یا بڑھاپا یا وسائل کا نہ ہونا یا کسی دشمن کا خطرہ لاحق ہو جانا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، یعنی جہاد کے لیے اور طلب علم دین کے لیے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا گیا ہے، یہ اپنے لیے کما نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ منتظر بیٹھے ہیں کہ کب کوئی حکم ہو،
اور وہ جہاد کے لیے نکل جائیں۔ یہ لوگ اللہ کی خاطر گھر سے نکلے، اللہ کی خاطر مال مویشی چھوڑ کر فقر اختیار کیا، اور اب اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر فی وقت فی زمانہ اگر اس طرح کے آپ کو مجاہدین ملیں یا اس طرح کے آپ کو دین کے طالب علم ملیں تو ان کی خدمت کرنا بہرحال بہتر ہے، لیکن یہ کہ آج پہچان کرنا مشکل ہے، کیونکہ بہرحال میں کچھ آگے بات اس سے زیادہ نہیں کروں گی، ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی جہاد اور طلب علم کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے، زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، فرمایا یعنی ان کی بے نیازی، یعنی وہ لوگوں سے یعنی اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی یہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی اس طرح اظہار کرتے ہیں، نہ اس طرح کوئی اپنی شکل بناتے ہیں، یعنی وہ اس طرح سے یہ انداز اختیار کرتے ہی نہیں ہیں کہ لوگ آئیں اور ان کے جو ہے مدد کریں، وہ اپنے کسی بھی انداز سے یہ تاثر نہیں دیتے، یعنی ان کی بے نیازی، عزت نفس اور سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف انسان، ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہیں، ان کو ہماری یعنی صدقہ خیرات کی ان کو حاجت ہی نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، تم یعنی انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، جو ان کی علامت ہے بسیما، ان کے انداز سے، ان کی علامات سے تم ان کو آسانی سے پہچان لوگے۔ کس طرح سے؟ کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہ کہ بھوک کی وجہ سے، یا جو ان کی جسم کی کمزوری ہے، لاغر پنا ہے، اور چہرے کی زردی، جو ان کا چہرہ زرد ہو گیا ہے، تو اس سے تم ان کا فقر پہچان لوگے کہ وہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ مگر ان کو پہچاننے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو بصیرت رکھتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو دانا اور بینا ہوتے ہیں، جو تھوڑا ہلکی سمجھ والے ہوتے ہیں، جو سرسری نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی چلتے پھرتے بس بات چیت کی گزر گئے، ایسے یوں دیکھا گزر گئے، تو وہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں پر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عقل مند انہیں ان کی صفات سے پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی پہچان ان کی پیشانیوں پر پڑے نشان سے ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا ہے۔ اس طرح کی آیات اور بھی ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی لوگوں سے لپٹ کر نہ سوال کرتے ہیں، اور نہ لوگوں کو غیر ضروری سوال سے یا غیر ضروری باتوں سے ان کو سوالات سے مشکل میں نہیں ڈالتے کہ اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، اور میں اتنے دنوں سے یہ دین کا کام کر رہا ہوں، اور اتنی راتوں سے جاگ رہا ہوں، اور اس جنگ میں گیا، اور میں نے یہ کیا، اور میں نے یہ خدمات کی۔ وہ لوگوں کو نا ان باتوں سے پریشان نہیں کرتے، مشکل میں نہیں ڈالتے۔ جو شخص سوال کرے حالانکہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہو جو اسے سوال سے بے نیاز کر دینے والی ہو، تو اس نے بھی گویا لپٹ کر سوال کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سنن ابی داؤد شریف میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے بھیجا، تو میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف رخ انور کیا اور فرمایا، من استغنا اغناہ اللہ، ومن استعفا اعفہ اللہ، ومن استکفا کفاہ اللہ، ومن سأل ولہ قیمت اوقیت فقد الحفا۔ جو شخص، ترجمہ اس کا یہ، جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، یعنی بے نیاز کر دیتا ہے لوگوں سے، یعنی اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو عفت یعنی پاک دامنی، پاک بازی اختیار کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتا ہے، پاک دامن بنا دیتا ہے۔ جو کفایت اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس ایک اوقیہ کہتے ہیں 40 درہم کی قیمت،
تو جس کے پاس ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہو تو اس نے بھی گویا لپٹ کر سوال کیا ہے، یعنی اس کے پاس تو اتنا ہے پھر بھی اس نے سوال کیا۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی ان کے جس کا نام تھا یاقوتہ، تو ایک اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا میں واپس آ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہیں کیا۔ تو یہ بات ہے کہ سوال سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے تو آپ جو ہے اپنی روزی خود کمائیے جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ذرائع رکھے ہیں روزگار کے۔ ہاں اگر کوئی دین پڑھ رہا ہے اور اس کو فرصت نہیں ملتی تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے مقرر کر دیں، اور اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے۔ باقی تو دیکھیں دنیا کب سے آباد اور کب تک آباد رہے گی، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کتنے آئے، کتنے چلے گئے، کتنے بادشاہ آئے، کتنے فقیر آئے، سب کی گزر گئی۔ تو جو ہمارے سامنے موجود ہے ان کی بھی گزر جائے گی، وہ ہمارے مال کے بہرحال محتاج نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب کا ہے اور اللہ کہیں نہ کہیں سے سب کی ضروریات کو پورا کر ہی دیتا ہے۔ اگر یہ سعادت آپ کے حصے میں آ گئی تو آپ سعادت مند ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کام والے آ رہے ہیں، کام والی آ رہی ہے، آپ نے اس کو 1 روٹی 2 روٹی یا دال چاول یا جو بھی کھلا دیا تو اس کی روزی آپ کے گھر میں آئی، یہ آپ کی سعادت ہے، ورنہ اس کا پیٹ تو بھرنا ہی تھا، کہیں نہ کہیں سے اس کا پیٹ بھر ہی جاتا۔ اگر وہ آپ اس کے گھر وہ کھانا نہ کھاتی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا، ٹھیک ہے۔ اب پرندے، درند، چرند، پرند سب کھا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، تو انسانوں کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا، کہیں نہ کہیں اس کا پیٹ بھرے گا۔ لیکن اگر آپ نے کھلایا تو یہ آپ کو سعادت ملی، کھانا تو روزی تو اللہ ہی نے دینا تھا، اس نے آپ کے گھر میں اس کی روزی نازل کر دی، تو یہ آپ کے حصے میں سعادت آئی۔ اب آگے چلتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ ہرگز مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مخفی نہیں رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اس وقت پوری اور مکمل جزا عطا فرمائے گا جب کہ بندے کو، مجھے اور آپ کو اس کی بہت شدید ضرورت اور حاجت بھی ہوگی۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ جو دینے والے تھے، احسان کرنے والے بھی مطلب اس بات کا لحاظ کرتے تھے کہ اس کو کیسے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عزت پر کوئی حرف آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی بہت مذمت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ تصور کیجئے، اس لیے مانگنے سے بہرحال ہر صورت میں بچنا چاہیے، اور یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور 5 نمازیں پڑھیں گے، اور اطاعت کریں گے، یعنی جو بات جو ان کو دین اسلام کی یعنی حکم کی یعنی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی، یعنی خاموشی سے کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا، یعنی کسی سے مانگنا مت۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان آدمیوں میں سے جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو دیکھا کہ اگر ان کا کوڑا جو گھوڑے وغیرہ پہ جب سوار ہوتے ہیں تو جو ہاتھ میں رکھتے ہیں گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے خود اتر کر یعنی گھوڑے سے اترتے تھے پھر اٹھاتے تھے، یعنی کسی گھوڑے سے گر گیا تو اب ظاہر ہے اترے بغیر تو نہیں اٹھا سکتے نا، تو پھر اتر کر اٹھاتے تھے، کسی سے نہیں کہتے تھے کہ میرا یہ کوڑا اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دو۔ یہ حدیث شریف آپ کو مسلم شریف میں ملے گی کتاب الزکوٰۃ میں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بات ضرور ہے کہ مجبوری کی بات جو ہے وہ الگ ہے۔ مجبوری میں تو ظاہر ہے کہ قرآن نے آپ کو حرام چیزیں کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ خنزیر بھی جب آپ مر رہے ہوں اور کچھ بھی نہ ہو تو اس وقت آپ مری ہوئی چیز بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر مری ہوئی چیز نہ ہو، خنزیر ہی ہو، تو وہ بھی
اتنا لقمہ دو لقمہ کھا لیں کہ آپ کی زندگی بچ جائے، ٹھیک ہے، اس وقت تو بات اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کے آدمیوں کے لیے سوال کرنے کی اجازت بھی دی ہے، جہاں جو استثناء ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کی امداد بھی کرنی چاہیے، اور بہت اچھے طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو ذلیل کر کے اس کی عزت کو مجروح کر کے۔ ایک وہ جس نے کسی دیت کی ادائیگی، دیت جانتے ہیں آپ، دیت چلیں کبھی اور بات کریں گے، بات لمبی ہو جا رہی ہے۔ دیت کی ادائیگی، ایک تو قصاص اور ایک دیت ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کے بدلے میں اس کا معاوضہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، گھر والے معاوضہ لینے پہ راضی ہیں، تو دیت کی ادائیگی کے لیے پھر اگر لوگوں سے وہ سوال کرے کہ مجھے اتنا دے دو تاکہ میں دیت ادا کر دوں، یا کسی کا تاوان اٹھانے کے لیے کوئی ضمانت اٹھائی ہو، اور دوسرا وہ آدمی جسے فاقہ پہنچے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی اسے فاقہ پہنچنے کی یعنی گواہی بھی دیں کہ ہاں یہ بندہ یعنی فاقے سے ہے۔ اور تیسرا جو اقسام ہے، تیسری قسم وہ آدمی جسے کوئی آفت پہنچے جو اس کا سارا مال برباد کر دے، کسی بھی قسم کی آفت آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، اس کا مکان گر جائے، اس کا مال برباد ہو جائے، وہ گھر سے بے گھر ہو جائے، تو ان تینوں کو ضرورت پوری ہونے تک سوال کی اجازت ہے، ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سوا جو سوال بھی ہے حرام ہے، سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کمپنی کے مالک ہیں، کسی فیکٹری کے مالک ہیں، کسی بھی یعنی قسم کے یعنی ہاسپٹل میں جہاں بھی جاب کرتے ہیں، تو کسی کو بلا وجہ جاب سے بھی نہیں نکالنا چاہیے، کسی کے روزگار پر ایسے لات نہیں مارنی چاہیے، کسی کے روزگار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے قلم کے ذریعے سے کسی کی ترقی کر سکتے ہیں، روزی کسی کی بڑھا سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات کیسی پوری ہوں گی۔ ہم کہیں اس کو سارا دن اس سے کام لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اتنی تنخواہ ہم نے اس کی مقرر کی ہے کہ جو بیچارہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، کہیں ایسا تو نہیں ہم اس کو فقیر اور بھکاری بنا رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا ہے، باز پرس ہوگی ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے کسی بھی عمل سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں ایمان کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم جو بھی پڑھتے ہیں سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں، اس کی امپلیمنٹ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔